کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ اور کوئی دین اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ تو اختلاف کس بنیاد پر ہوا؟ ان کی اپنی خواہشات پر، کہ جب علم آ گیا سارا اور جب ان کو ساری حقیقت کا پتہ چل گیا، تو جب ان کی اندر سے نفسانی خواہشات ابھری کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، تو پھر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ جو اختلاف تھا وہ ان کی اپنی ضد کے سبب سے تھا، ورنہ ان کے پاس اللہ کی جانب سے تمام علم آ گیا تھا۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا تو وہ یاد رکھے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ حساب چکائے گا اپنا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا علم عطا کیا ہے، جو اس علم کو جھٹلا دے گا، جو اس علم کو نہیں مانے گا، تو پھر اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ آج ہم سب دیکھتے ہیں نا کہ اس قدر اختلاف ہے، بات میں اختلاف ہے، بات میں اختلاف ہے۔ ہمارا الحمدللہ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی رسول ہے، ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی قبلہ ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم فرقوں میں بھٹے ہوئے ہیں، تفرقے بازی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اللہ کہتے ہیں صرف اور صرف ان کی اپنی ضد کی وجہ سے انہوں نے اختلافات کیے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ایک ہی دین بھیجا، ایک ہی جو ہے وہ ان کے لیے مذہب پسند کیا، اور وہ کون سا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اور اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا؟ مسلمان، بس، اور کچھ بھی نہیں۔ تو پھر سوچنے کی بات ہے نا کہ آخر آج ہم کیوں اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کو سننا، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گوارا نہیں کرتے؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ اور کب تک ہم ایسے ہی بکھرے رہیں گے؟ یہ کب سوچیں گے ہم؟ جب قیامت آ جائے گی، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا، تب خدا را ابھی وقت ہے، ابھی سوچئے، ابھی سمجھیے، اپنے آپ کو مسلمان بنائیے، ان فرقوں سے نکلیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلیے، اللہ اور اس کے رسول کی مانیے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ جو بھی تم کو نبی دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو پھر کیا ہمارا یہ کوئی نہیں ہے حق کہ ہم اسلام کو سمجھیں، ہم دین کو سمجھیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر ایسا کیا تھا جو رسول ہمیں دے کر گئے، اور آج ہم نے ان چیزوں کو پس پوش ڈال دیا۔ جاتی دفعہ آخری حج کے وقت رسول اللہ نے ہمیں کیا فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جن میں پہلا یہ قرآن ہے اور دوسرے میرے گھر والے ہیں، میرے اہل بیت ہیں، ان دونوں سے تم جڑے رہنا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر ہم نے کیوں ان دونوں چیزوں کو پس پش ڈال دیا؟ کیوں ہم نے چھوڑ دیا قرآن کو بھی، اور کیوں ہم نے چھوڑ دیا اہل بیت کو بھی؟ یہ آج ہر مسلمان سے سوال ہے کہ خدا کے لیے ان تمام تفرقوں سے نکلیے، اپنے ذہنوں کو صاف کیجیے، اپنے اللہ کے لیے، اپنے رسول کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اور کسی کے لیے بھی نہیں تو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو جنت تک پہنچانے کے لیے اس دنیا میں رہ کر غور و فکر کیجیے، اللہ کی آیات میں اور رسول اللہ کی حدیث میں غور و فکر کیجیے، تدبر کیجیے، تاکہ ہم سب صراط مستقیم پر چل سکیں اور ہم آنے والی نسلوں کو بھی صراط مستقیم پر چلا سکیں۔